کے نمبر کا ٹوٹل 114 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، میل اور فیمیل کو پیدا کیا، مؤنث اور مذکر کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی۔ یہ صورت بعض اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ قرآن مجید میں بڑا اہم مقام اس صورت کا ہے، ہر صورت کا ہے، لیکن بعض اعتبار سے صورت کا بڑا اہم مقام ہے۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد دن رات کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے، اور مادہ اور نر یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ ان متضاد چیزوں کی دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں متضاد نظر آتی ہیں، زمین آسمان، دن اور رات، سورج اور چاند، مرد اور عورت، یہ بظاہر متضاد ہیں، لیکن ان کے اندر ہر ایک کے اندر ایک جوڑ ہے، یہ آپس میں سنکرونائز بھی ہیں۔ اگر سورج اور چاند کا نظام، دن اور رات کا نظام نہ ہو تو یہ نباتات ہماری نہ آ سکیں۔ آپ نے سولر پینل دیکھا ہے جی؟ یہ کتنے کا ہوگا؟ 500 واٹ کا، تقریباً 30 روپے 35 روپے ریٹ بھی ہو تو یہ 15-20 ہزار روپے کا ایک پینل ہے، اور پھر کیا اس کے اندر اسٹوریج کی لینے کی کیپیسٹی ہے۔ یہ سارا کچھ اور اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہر درخت کے ہر پتے میں اور ہر شاخ میں اور ہر جڑ میں رکھا ہے۔ یہ جو درخت آپ جلاتے ہیں نا، لکڑی جلاتے ہیں، پتہ لیں، نیچے سے لائٹر آن کریں، پتہ جلے گا کہ نہیں؟ جل جائے گا۔ لکڑی لیں، اس کو جلائیں، جل جائے گی۔ وہ کہاں سے جلتی ہے؟ وہ جو سارا دن سورج آ رہا ہوتا ہے، سولر انرجی اپنے اندر اسٹور کرتی ہے۔ وہ آگ اس کی اپنی نہیں ہے لکڑی کی، وہ سورج کی ہے۔ تو ہر پتا سولر پینل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں بنائی ہوئی، ان کے اندر عجیب ایک حسن ہے۔ تو دیکھنے میں یہ لگتی ہیں کہ الگ الگ ہیں، لیکن ان کے اندر آپس میں ایک انتہائی خوبصورت جوڑ ہے۔ اس جوڑ کے ذریعے فطرت اپنے بہت سارے مقاصد پورے کرتی ہے۔ جیسے مرد اور عورت متضاد لگتے ہیں، لیکن اگر یہ جوڑ نہ ہو تو نسل آگے نہ چلے۔ تو اسی طریقے سے یہ سارے معاملات ہیں۔ تاہم یہ بعض متضاد چیزیں جو بتائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، قسمیں کھائیں، اس کے بعد ایک اہم ترین پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا، فرمایا ان سعیکم لشتی، کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ جو تم کوششیں کرتے ہو اس کے نتیجے بھی الگ الگ ہیں، کوششیں بھی الگ الگ ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک انسان صبح اٹھتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، حلال کی طرف فکر رکھتا ہے، حرام سے بچتا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، دین کی محنت بھی کرتا ہے، دنیا بھی حلال اختیار کرتا ہے۔ اب اس کی جو محنت ہے، رات جب آئی ہے جنت کے قریب ہو گیا۔ ایک دوسرا بندہ ہے، اس نے بھی آج صبح کی تھی، نہ حرام کی پرواہ کی، نہ حلال کی پرواہ کی، نہ محرم کی، نہ غیر محرم کی، نہ کسی اور چیز کی، بالکل مستغنی رہا، کوئی اس نے فکر نہ کی۔ تو کیا ہوا؟ رات ہوئی تو یہ جہنم کی گٹھری سر پہ ڈال کر، گناہوں کی گٹھری ڈال کر جہنم کے قریب ہو کے پہنچا۔ ان سعیکم لشتی، جیسی تمہاری محنت ہے ویسے تمہارے انجام بھی ہوں گے۔ جب محنتیں مختلف ہیں تو انجام بھی مختلف ہوں گے۔ حدیث کے اندر یہ مضمون آتا ہے کہ ہر انسان صبح جب ہوتی ہے تو اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنے نفس کو سیل کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جس کا جو محنت مزدوری کرنے والا ہے، دیہاڑی دار ہے، وہ اپنی محنت سیل کر رہا ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، وہ لوگوں کو پرسکرپشن لکھ کے دے رہا ہے، وہ اپنی صلاحیت کو سیل کر رہا ہے۔ کوئی اپنے تجربے کو سیل کر رہا ہے، کوئی چیز کو سیل کر رہا ہے۔ تو ہر آدمی لگا ہوا ہے کمائی کے لیے کہ اپنے آپ کو لگا رہے ہیں۔ تو ہر آدمی یہ کر رہا ہے، نیک بھی کر رہا ہے، برا بھی کر رہا ہے۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری محنت اگر شریعت کے حکم کے مطابق ہے تو تم جنت کے قریب ہو رہے ہو سارا دن محنت کر کے، اور اگر من مرضی کی ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو تم جہنم کے قریب ہو رہے ہو سارا دن محنت کر کے۔ محنت تو دونوں نے کی۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد،
کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. دنیا کا کوئی انسان ہو بغیر مشقت کی زندگی نہیں گزر سکتی. بلکہ میں نے یہ محسوس کیا ہے جہنم میں جانے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جنت میں جانے کے لیے کم. جنت میں جانے کے لیے محنت کم ہوتی ہے اور جہنم میں جانے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے. تو محنت تو ہر ایک نے کرنی ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں ہے. اب محنتیں آگے کون کون سی ہیں؟ آگے 3 پوائنٹس اگلی آیات میں آ رہے ہیں. یہ ہماری تعمیر سیرت کے حوالے سے بہترین پوائنٹ ہیں. اگر ہم یہ سمجھ لیں، ہمارے عمل میں آ جائیں تو جنت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. ابھی آیت آنے والی ہے اور یہ تینوں کے مخالف بھی 3 پوائنٹ اللہ نے بتائے ہیں. ان 3 صفات کی مخالف صفات بھی انہی اگلی آیات میں آنے والی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان پر عمل کرتا ہے تو جہنم اس کے لیے آسان ہونے والی ہے. اور جو انداز بیان قرآن میں اختیار کیا گیا ابھی آئے گا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اس اعمال کے لیے ہموار کر دیتے ہیں. کچھ کے لیے جنت والے اعمال کرنا آسان کر دیتے ہیں، کچھ کے لیے جہنم والے اعمال کرنا آسان کر دیتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مصیبت ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے، گناہ ہی نہیں ہوتا ان سے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے گناہ کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے، نیکی نہیں ہوتی. نماز پڑھنا ان کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا، ایک بہت بڑی مشکل ہوتی ہے نماز پڑھنا ان کے لیے. اب یہ 2 الگ الگ کیٹیگری ہیں اور دونوں میں کتنا فرق ہے. یہ مشرق اور مغرب کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہم کون سی والی کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں؟ ایک وہ ہے جس کے لیے جنت کے جانے والے اعمال آسان کر دیے گئے اور جنت اس کو دی جائے گی، اور ایک وہ ہے جہنم میں جانے والے اعمال آسان کر دیے گئے، جہنم میں وہ پہنچے گا. پہلے والے کے لیے گناہ کرنا مشکل، دوسرے والے کے لیے گناہ کرنا آسان. پہلے والے کے لیے نیکی کرنا آسان، دوسرے والے کے لیے نیکی کرنا بہت مشکل. تو یہ 3 پوائنٹس اختیار کرنے کے لیے ہیں، تعمیر سیرت کے لیے. اور اگلے 3 پوائنٹ سے بتایا گیا کہ بچو. اب اس کو اگر ہم نے سمجھ لیا، اس صورت کے اس مضمون کو، اللہ کے اس پیغام کو، تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ بتانے کے بعد کہ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں. دونوں کوششوں کا بھی بتا دیا اور ان کے انجام کا بھی بتا دیا. وہ کون سی ہیں جناب؟ فَأَمَّا، اور بہرحال، من اعطا، جس کے اندر عطا ہو، سخاوت ہو، فیاض ہو، خرچ کرنے والا ہو. ایک روٹی بھی ہے تو مل کے بانٹ کے کھانے کی عادت ہو. اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہے کہ کسی دوسرے بندے کو سپورٹ کر سکتا ہے، دوسرا بندہ پریشان ہے، بیمار ہے، تکلیف میں، اس کو تھپکی دے سکتا ہے، تسلی دے سکتا ہے، اس کی کسی طریقے سے سپورٹ کر سکتا ہے، دریغ نہ کرنے والا ہو. عطا، یہ عطا کرنے والا ہو. ایک ہے نا صرف زکوٰۃ دے دینا، نہ زکوٰۃ واجبات تو دینے ہی ہیں، جو گھر والوں کی ضروریات ہیں وہ ادا کرنی ہی، اس کے بعد آگے بڑھنا ہے. یہ درجہ پھر تب ملتا ہے، صدیقیت کے مقام پہ تب پہنچتا ہے بندہ. عطا، دینے کی صفت ہو. قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے. 4 سپارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں، اس کی محبت میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو غیر ضروری سامان دے دیتے ہیں دل سے. کتنی عورتیں ایسی ہیں، ایک درجنوں ایسی ہیں جو چیز دل سے اتر جائے وہ اللہ کے راستے میں دے دیتی ہیں. تو ایسی دی ہوئی چیز سے تو جنت کا ملنا مشکل ہے. آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی، فیشن سے نکل گئی، دل سے اتر گئی، وہ دے دی. کتنے دکاندار ہیں ردی مال، ڈیڈ اسٹاک دیتے ہیں زکوٰۃ میں. تو یہ چیزیں تو مناسب نہیں ہیں. اللہ کے راستے میں دینا ہے، اچھا مال دینا ہے. تو 3 بنیادی صفات ہیں، ہماری طبیعت شریعت بن جائے گی. یہ بہت خوبصورت مضمون ہے، توجہ سے سننے والا. ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اس کو دوبارہ بھی سنیں. کیا چیز بتائی؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. پہلی صفت کیا بنی؟ سخاوت، ایثار، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جان ہو، مال ہو، اپنی صلاحیتیں ہوں، جو کر سکتا ہو سب کچھ. دوسری وَاتَّقَى، گناہوں سے بچتا ہو.
اس بات کا خیال کرتا ہو سارا دن میں صبح سے لے کے رات تک کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ توڑوں، ڈرتا ہو اس بات سے کہ میری زبان سے، میرے فعل سے، میرے قول سے اللہ کے احکامات ٹوٹیں، پرواہ کرنے والا، خیال کرنے والا، فکر رکھنے والا بندہ ہو، بے فکرہ نہ ہو۔ تو پہلی صفت کیا بنی؟ سخاوت، اور دوسری کیا بنی؟ تقوی، احساس کرنے والا، اس کے اندر اس کا ضمیر زندہ ہو، اخلاقی طور پر احساس بیدار ہو اس شخص کا، پھر یہ بات بنتی ہے۔ اور تیسری بات وصدق بالحسنی، تعمیر شخصیت کے لیے تیسری بات کیا بتائی؟ وصدق بالحسنی، کہ اچھی بات کی تصدیق کرتا ہو۔ اس کے اندر تو پہلی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، توحید، رسالت، آخرت، ختم نبوت، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتا ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا ہو۔ کیا مطلب؟ میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا، بات چیت چل رہی ہے، دوران گفتگو اگلے بندے نے حق بات کہی، میں نے فوراً قبول کی کہ نہیں کی؟ پتہ لگ جائے گا۔ فوراً قبول کرے بندہ کہ اس نے جو بات کہی یہ بات اس کی حق ہے، اس کو یوں کہا جائے کہ دیکھو یہ والی بات تمہاری ٹھیک ہے، باقی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم آہنگی پیدا ہوگی، قربت پیدا ہوگی، اختلافات ختم ہوں گے، ہٹ دھرمی اور غصہ یا ضد، انانیت کو ہم نہیں آگے لائیں گے، ہر اچھی بات کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اپنے آپ کو نہیں لگائیں گے کہ نہیں اگر میں نے یہ بات قبول کر لی تو فلاں کیا کہے گا، یہ بات قبول کر لی، بات تو پتہ لگ گیا، دل ٹھک گیا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ قبول کر لی تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، مجھے وہاں شرمندگی ہوگی، میرا یہ ہوگا۔ نہ 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 نہ، تعمیر انسانیت چاہیے اور جنت کا داخلہ آسان چاہیے تو وصدق بالحسنی پہ عمل کرنا پڑے گا۔ کتنی مرتبہ میاں بیوی بات کرتے ہیں، خاوند کو پتہ ہوتا ہے بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے، نہیں مانتا، یہ وصدق بالحسنی نہیں ہے، اس کی تعمیر شخصیت نہیں ہو رہی، اس کی کریکٹر بلڈنگ رہ گئی۔ تو تین کریکٹر اگر ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں تو ہمارا مقام بڑا بلند ہے۔ کیسے جی؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، سخاوت یعنی لوگوں کو عطا کرنا، دینا، بچنا نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور تیسری بات اچھی بات کی تصدیق کرنا چاہے اپنے خلاف جاتی ہو۔ یہ تین باتیں اگر آ گئیں تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس ہم قریب ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، آسانی والی چیز یعنی جنت کا راستہ آسان کر دیں گے، جنت اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو یہ تین صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آیت پیچھے کیا تھی؟ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں مختلف، انجام بھی مختلف۔ تو ایک کوشش بتائی، ایک ٹریک بتایا جس میں 3 پوائنٹس دیے اور اس کا انجام بتایا۔ اب دوسرا ٹریک اور اس کا انجام وہ بھی یہیں پہ ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ ان تینوں کا بالکل الٹ، جیسے شروع میں کہا نا واللیل والنہار، ذکر اور انثیٰ، تو ان کا الٹ آ رہا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، کنجوسی، کنجوس، مکھی چوس، یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، گناہوں میں خرچ کرتا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، دکھاوے میں، غیر ضروری کاموں میں خوب خرچ کرتا ہے، بے حساب مال لگاتا ہے۔ لیکن جہاں شریعت کے مطابق خرچ کرنا ہو، گویا کہ کئی لوگ ہیں حق مہر دیتے ہوئے جان جاتی ہے، پہلی رات کو حق مہر نہیں دیتے، 10 سال ہو گئے شادی کو، 20 سال ہو گئے، اب بیوی کا انتقال ہو گیا یا طلاق یا خلا، کوئی ایسا حادثہ پیش آیا یا خود مر گیا تو اولاد پوچھ رہی ہے بھئی وہ حق مہر کدھر گیا؟ اور اس نے فوٹو سیشن پہ اور غیر ضروری شادی کے موقع پہ، غیر ضروری تقریبات پہ لاکھوں روپے لگائے، یہاں شریعت کے مطابق جو ایک رقم تھی وہ نہ تھی۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں، کوئی ایک بات تو نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، زکوٰۃ واجبات نہیں ادا کر رہا، لوگوں کا جو حقوق ہیں گھر والوں کے وہ ادا نہیں کر رہا، اور غلط کاموں میں خوب خرچ کر رہا ہے۔ اور آگے کیا؟ وَاسْتَغْنَىٰ، وہاں کیا تھا؟ تقا، پرواہ کرنے والا، ڈرنے والا۔ یہاں کیا ہے؟ استغنا، بے پرواہ،
परवाह ही कोई नहीं हराम और हलाल की, गैर महरम महरम की। घर में बाप रो रहा है, माँ आंसू बहा रही है, बीवी तड़प रही है, किसी की कोई परवाह नहीं। जो होता रहे, मेरी लाइफ, इट्स माई लाइफ, जो चाहे मैं करूं। जो आज मगरिब ने हमें दे दिया तोहफा और हमने उसको खुद कबूल किया, हाथों हाथ लिया, इनफरादियत का, कि बस मैं खुद हूं, जो मैं चाहूं करूं। हर एक से बेपरवाह, अल्लाह के हुक्म से बेपरवाह, नबी के तरीके से बेपरवाह, अपने माशरे की अच्छी अखलाकी अक़दार से बेपरवाह, खानदान की इज्जत से बेपरवाह, हर चीज से बेपरवाह चल। ये बेपरवाही। और तीसरी क्या बात बताई वहां, क्या था? वसद्दक़ बिल हुस्ना, अच्छी बात की तस्दीक। यहां क्या? वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, अच्छी बात को झुटलाता है, कबूल नहीं करता। इसमें अव्वल तो वही है कि तौहीद और बाकी चीजों का, लेकिन आम जिंदगी में मुसलमानों के लिए के सामने कोई बात आ गई, पता है लेकिन अंदर एक तासुब है, मैंने कबूल नहीं करना। बाद मर्तबा भाई मैं एक पार्टी का हूं, सियासी पार्टी है या मेरा एक कबीला है या मेरा खानदान है, मुझे दूसरे की बात मालूम है वो हक है, मैंने इसलिए कबूल नहीं करनी कि मैं इस पार्टी का या इस खानदान का या इस जुबान का हूं। ये शदीद तरीन बदतरीन तासुब है, मैंने नहीं कबूल करना। ये वकज़्ज़ब बिल हुस्ना में है। बातचीत हो रही है, दो भाई हैं, दो खानदान हैं, और मालूम है कि वो जो बात अब कह रहा है, बहुत सारी बातों में भाई अगले की सारी बातें तो गलत नहीं हो सकती और सारी मेरी ठीक भी नहीं हो सकती। जब भी दो तरफा मामलात होते हैं तो ऐसे ही आमतौर से होता है, सारी बातें दूसरे की गलत नहीं हो सकती, सारी मेरी ठीक नहीं हो सकती। तकरीबन ऐसे ही है। जब तकरीबन ऐसे ही है तो अगले की ठीक बात को अपनी जिद, अना या तासुब या किसी भी वजह से न मानना, यह वकज़्ज़ब बिल हुस्ना में आके अपना बेड़ा गर्क कर रहा है, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग को बिल्डोज करके बिल्कुल तहस नहस हो गया। तो तीन बुरे काम बताए अल्लाह ने, इनसे बचना है। और ये कौन लोग हैं, इनके लिए अंजाम क्या होगा? इन्ना सायकुम लशत्ता, शुरू की आयत याद करें, कसमों के बाद जो अल्लाह ने बताई, कोशिशें मुख्तलिफ, अंजाम भी मुख्तलिफ। वह अम्मा मन बखिला, जो कंजूस हुआ, हकाइक हुकूक वाजिबा माल के अदा न किए, बेपरवाह रहा और हक बात की तस्दीक नहीं करता था, उलझता था, हुज्जतबाजी में लगा रहता था, आगे से कलाम दर कलाम करता रहता था, ये कहां पहुंचेगा? इसकी भी एक करैक्टर बन गया ना, जो भी बन गया, बुरा बन गया लेकिन करैक्टर तो है। ये किसका अंजाम क्या है? फसनु यस्सिरुहु लिल उसरा, बस अनकरीब हम इसके लिए आसान कर देंगे तंगी को, यानी जहन्नम को। तो यहां तक तो करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से तीनों पॉइंट्स दोनों रुख से आ गए। अब एक और यहां बहुत अजीब तर्ज गुफ्तगू है, अल्लाह का तर्ज कलाम है अजीब। देखिए, इसमें तो इंसान के लिए बताया कि इसको आसानी कर देंगे जन्नत की तरफ, इसको आसानी कर देंगे जहन्नम की तरफ। होना तो ये चाहिए था कि हम इसको जन्नत वाले अमाल को आसान कर देंगे, जहन्नम वाले अमाल को आसान कर देंगे। अमाल का जिक्र नहीं आया, हम इसको आसानी दे देंगे। क्या इसके अंदर राज है? हाँ जी, इसके अंदर राज ये है कि पहली तीन सिफात पर अमल करने वालों की तबीयत और मिजाज ऐसा बन जाएगा कि उनके लिए नेकी करना आसान और गुनाह करना मुश्किल होगा। उनकी तबीयत शरीयत बन जाएगी। और दूसरे तीन वालों के लिए क्या होगा? उनका मिजाज और उनकी तबीयत ऐसी बन जाएगी कि गुनाह करना आसान और नेकी करना मुश्किल हो जाएगा। इंसान की तबीयत ऐसी बन जाती है। तो अल्लाह ताला इंसान को ऐसा बना देते कि तबीयत शरीयत बन जाए। ये बड़ा खूबसूरत मकाम है। अब एक वाकया मुझे याद आ रहा है, उसको मैं सुनाता हूँ इंशाल्लाह। काफी दिन पहले पढ़ा था। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े मुफ्ती थे। तो एक मरतबा गए हजरत उनके पास, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मकी रहमतुल्लाह अलैह के पास बैत हो गए। कुछ अरसे बाद खिलाफत मिल गई। मैं ज़रा
شارٹ کر رہا ہوں. خلافت ملنے کے بعد یہ پھر گنگو گئے تھے. کوئی سال 2 سال کا وقت گزرا ہوگا تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ گنگو تشریف لائے. پھر انہوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ کو بیعت ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ لوگ پوچھتے ہیں بیعت کے فائدے کیا ہیں، تو یہ ایک واقعہ اس کے اندر بڑا اچھا خوبصورت ہے. گویا کہ یوں پوچھا مفتی صاحب دین کا کام تو آپ پہلے بھی کر رہے تھے، آپ جبال العلم تھے اور آپ دن رات دین کے کام میں لگے ہوئے تھے، آپ بہت بڑی ہستی تھے، آپ اس سے اب آپ بیعت ہوئے، پہلے بیعت نہیں تھے، تو بیعت ہونے سے پہلے اور بیعت ہونے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا فرق آیا؟ بڑا ٹو دی پوائنٹ سوال پوچھا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے، غور و فکر کر کے 3 جواب انہوں نے دیے. کہنے لگے حضرت پہلے مجھے شریعت کی بعض باتوں میں لگتا تھا کہ یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ بات اور ان باتوں میں فرق ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، قرآن کی فلاں جگہ یہ ہے اور فلاں جگہ یہ ہے، تو مجھے لگتا تھا کہ یہ مختلف ہیں. پھر ان کو جوڑنے کے لیے، سنکرونائز کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کیونکہ قرآن میں تو تضاد نہیں ہے، میری فہم کا تضاد غلطی ہوتی تھی تو مجھے اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا تھا، بہت غور کرنا پڑتا تھا. اب بیعت ہونے کے بعد ایسے اشکال آتے ہی نہیں، آتے ہیں تو خود بخود جواب بھی آ جاتا ہے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو ایک فائدہ تو یہ بتایا. یہ فائدہ بات سمجھ میں آگے یا نہیں آئی؟ مشکل تو نہیں بتائی. اس کو اگر عالمانہ زبان میں کہیں تو اس کا جواب یہ دیا تھا انہوں نے کہ مجھے نصوص شرعیہ میں پہلے تعارض محسوس ہوتا تھا اور اب نہیں. یہ اس کا عالمانہ جملہ ہو گیا، آسانی والی جب بات میں نے پہلے کر دی تو اب نہیں ہوتا. دوسری بات انہوں نے بتائی کہ بیعت ہونے کے بعد اب میں حق بات جو ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہوں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی مجھے کیا کہے گا، کوئی اچھا کہے کوئی برا کہے، جو حق بات ہے مناسب طریقے سے میں کہہ دیتا ہوں. اب یہ خیال نہیں ہوتا کہ کسی کو اچھے لگے یا بری کرے، حق بات ہے، اچھے طریقے سے، حق طریقے سے حق بات میں کہہ دیتا ہوں. اور تیسری بات بتائی، کہا کہ میری طبیعت جو ہے نا، جو شریعت ہے میری طبیعت بن گئی، جو شریعت ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ میری طبیعت بن گیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ بن گئی میری طبیعت. میری طبیعت شریعت کے مطابق ہو گئی، شریعت میری طبیعت بن گئی. یہ 3 باتیں بتائیں کہ نصوص شرعیہ میں، شریعت میں مجھے اختلاف نظر نہیں آتا، سنکرونائز محسوس ہوتی ہے، کہنے والے کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی کیا کہے گا، میں حق بات حق طریقے سے مناسب طریقے سے کر دیتا ہوں، اور شریعت طبیعت بن گئی. جب یہ انہوں نے جواب دیا نا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولانا شریعت کے 3 درجے ہیں اور آپ کو تینوں میں اخلاص میں کمال تینوں میں کمال مل گیا. علم کا کمال کیا ہے؟ علم کا کمال یہ ہے کہ شریعت کے تمام احکامات سنکرونائز نظر آئیں، مختلف نظر نہ آئیں، وہ آپ کو مل گیا. عمل کا کمال یہ ہے کہ شریعت طبیعت بن جائے، وہ بھی مل گئی. اور دعوت اور باقی کمال کیا ہے کہ انسان کو اخلاص کا کمال یہ ہے کہ کسی کی پرواہ نہ رہے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جیسے قرآن میں ہے کہ کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتے. جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں کیا کہے گا، تو کہا آپ کو تو یہ تینوں نعمتیں مل گئیں بیعت کی برکت سے. تو یہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے فوری طور پہ واقعہ یاد آیا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. تو پھر یہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ہوتا ہے جب آتا واتقا وصدق بالحسنى یہ 3 چیزیں ہو جائیں، بخیلا واستغنا اور وکذب بالحسنى سے انسان بچ جائے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرما دے. تو کریکٹر بلڈنگ کے لیے یہ چیزیں اللہ نے ہمیں بتائیں. اور ان سعیکم لشتیٰ کہ بھئی دیکھو کوششیں مختلف اور انجام بھی مختلف. اگلی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، جس نے دنیا میں اپنی کریکٹر بلڈنگ نہ کی اور آخری 3 کاموں میں رہا، پچھلے میں نہ رہا، یہ جب جہنم کے گڑھے میں گرے گا، پھر جب یہ قبر کے گڑھے میں گرے گا، پھر جہنم کے گڑھے میں گرے گا، وما یغنی مالہ، اس کا مال اسے کوئی کام نہیں آئے گا.
اس کی مال دولت عہدہ، اس کا اسٹیٹس، اس کی تعلیم، اس کی کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی. وما یغنی مالہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى. اور اگلی آیت میں اللہ نے عجیب ایک اپنی جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی. اللہ فرماتے ہیں ان علینا للہدی، کہ بے شک ہمارے اوپر ہے ہدایت کو سمجھا دینا، بتا دینا، ہدایت کے راستے واضح کر دینا. ان علینا للہدی، ہمارے ذمے ہے راہ کو بتا دینا، سجھا دینا، دکھا دینا. اس کے اوپر کیا چیز ہے؟ یہاں بھی 2-3 پوائنٹ ذرا سمجھ لیے جائیں. اللہ کا قرآن ہے، اللہ مجھے اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنا آسان فرمائے. اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تو گزشتہ صورت میں گزر چکا ہے والشمسی کے اندر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کے اندر خیر اور شر دونوں کو قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے. دنیا کے برے سے برے انسان کے اندر بھی خیر کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے، اللہ نے رکھی ہے. اور اس سے پچھلی صورت میں کیا تھا؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سورہ بلد کے اندر، کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے. تو انسان کے اندر جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو تخلیق انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے اور خیر کو قبول کرنے کی مکمل استعداد ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انبیاء کرام کو بھیج کر ہر چیز کو واضح کر دیا اور شریعت کو کھول کے رکھ دیا. تو ان علینا للہدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم ہدایت کی ہر چیز کو کھول کے واضح طور پر بیان کر دیں. اور یہ قرآن بھی اللہ نے اسی لیے بھیجا اور احادیث کا ذخیرہ بھی اسی لیے بھیجا. تو ہدایت تو بتا دی گئی. جب اللہ تعالیٰ نے مکمل واضح کر دیا ہدایت کے معاملات کو، پھر اگلی آیت کو سنیے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ارے پھر ہمارے ہی ہاتھ میں ہے آخرت ہو یا دنیا. ہم جنت میں بھیجیں یا جہنم میں بھیجیں، جیسے تم عمل کرو گے اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ والی بات ہو جائے گی. اگر تم سرکشی کرو گے تو فدم جو پچھلی آیت کے اندر آیا تھا، پچھلی صورت کے اندر، کہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، کہ قوم سمود کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، بالکل ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ تکذیب کی تھی، قبول نہیں کیا تھا. تو وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہدایت کے راستے ہم دے چکے ہیں، بتا چکے ہیں، اب ہمارا ہی دنیا کے اندر حکم چلے گا اور آخرت کے اندر حکم چلے گا. تم نیکی کرو گے تو ہم قدردان بھی بڑے ہیں. اللہ اکبر. اگلی آیت تو ایسی ہے کہ ایک اللہ والے تھے، نام ابھی یاد نہیں، بصرہ کے قاضی تھے، بصرہ کے قاضی تھے. تو وہ جب واللیل پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے جو اب پڑھنے لگا ہوں، اسی وقت ان کا، آپ گویا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا، اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا، حرکت قلب بند ہو گئی اس آیت کے پڑھتے ہی جو اگلی تلاوت کریں. بصرہ کے قاضی. آیت کیا ہے؟ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس ہم نے تو تم کو خبر دے دی ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی، پر ہم تمہیں انفارم کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، ڈرا رہے ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ، تمہیں ہم ڈرا رہے ہیں، نَارًا تَلَظَّىٰ، ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی. جہنم کی آگ تو شدید ترین بھڑکتی ہوئی ہے. آگے فرمایا لا يصلاها الا الاشقى، لا يصلاها الا الاشقى، اس جہنم میں وہی داخل ہوگا جو بڑا ہی بدبخت ہوگا. الذي كذب وتولى، وہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. اب یہاں 2-3 بڑے پیارے نکات، بڑے پیارے پوائنٹس ہیں. ٹائم ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں کیا ہوا. ہاں ٹائم تو بھی خوب ہے، ٹھیک ہے. یہ کون سی 2 آیات گزری ہیں؟ لا يصلاها الا الاشقى. اس آیت کے اندر بڑی خوبصورت بات، جہنم میں کون داخل ہوگا؟ جو بدبخت ہوگا. یعنی جو بدبخت نہیں ہوگا وہ داخل بھی نہیں ہوگا. ایسے ہی ہوا نا. اب حدیث کو سنیے.
اب علماء کرام، مشائخ عظام، اولیاء عظام، نیک لوگوں کی صحبت، صلحاء امت کی صحبت کو سنیے، بخاری شریف اور مسلم شریف صحیحین کی روایت کو سنیے توجہ کے ساتھ. بڑی اہم بات ہے یہ، اگر توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. پھر ہمیں قدر ہوگی کہ علماء کی اور نیک لوگوں کی کتنی ہمیں عزت کرنے کی ضرورت ہے. ہم بالکل ایسی آنکھیں بند کر کے میڈیا کی باتیں سن کے کچھ نہ کچھ باتیں بول دیتے ہیں. ارے یہ باتیں قیامت کے دن جب حدیث کے سامنے رکھی جائیں گی تو کس کی قبول ہوگی؟ اللہ کے محبوب کی، ہماری؟ ذرا توجہ سے سن لیجئے. بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. امت کے علماء، صلحاء، مشائخ، اللہ والوں کے نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا آقا نے، ہم قوم لا یشقا جلیسہم، ہم قوم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے، لا یشقا جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. ان کی صحبت میں وہ اثر ہے. علماء کی، مشائخ کی، اللہ والوں کی صحبت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان فیض ترجمان سے کیا بات آئی ہے؟ ہم قوم، یہ وہ گروہ ہے، وہ جماعت ہے، لا یشقا جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. اور جہنم میں کون جا رہا ہے؟ الا الاشقا، وہی جائے گا جو بدبخت ہوگا. تو ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. یہ حدیث رسول ہے. اور اس کا دوسرا ٹکڑا سن لیجئے، فرمایا ولا یخاب انیسہم، ولا یخاب انیسہم، ان کے ساتھ مانوس ہونے والا، انسیت رکھنے والا، محبت کرنے والا نامراد نہیں ہوتا. اللہ والوں کی صحبت کے فضائل کیا فرمایا؟ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، ان کے ساتھ مانوس ہو جانے والا. مانوس سے کیا مراد ہے؟ مانوس کو انگلش میں کیا کہیں گے جی؟ اٹیچ ہو جانا. اٹیچ ہونے سے اگلا لفظ ہے، اٹیچ کا لفظ ذرا کمزور آ رہا ہے یہاں پہ. مانوس جو ہے نا وہ کوئی اور محبت والا لفظ لائیں. ایفیلیشن ہو جانا، ان کے ساتھ قلبی طور پر جو ہے نا وہ محبت کا تعلق بن جائے اور بالکل دل کی اٹیچمنٹ ہو جائے، انسیت پیدا ہو جائے. تو یہ دو چیزیں جب ہوں گی تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قوم لا یشقا جلیسہم ولا یخاب انیسہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، ان سے مانوس ہونے والا نامراد نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کن کے بارے میں بات ہے؟ اگلا ٹاپک اس سے اونچا لے کر آ رہا ہوں میں بھی انشاءاللہ تعالی. علماء کے بارے میں، صلحاء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں. دیکھیں آج آپ نے کسی سے بیعت ہونا ہو تو آپ کو کوئی شیخ مل جائے گا، ان کا انتقال ہو جائے کوئی دوسرا مل جائے گا. آپ کو ایک پسند آ گیا، ان سے بیعت ہو گئے، نہیں تو دو تین چار، آپ کسی ایک سے بیعت ہوں گے نا. کہیں بیعت ہونا ہے تو بیعت ہونے سے پہلے فرماتے ہیں کہ یار دو چار لوگوں کو دیکھ لو، سمجھ لو، جس سے محبت ہو اس سے بیعت ہو جاؤ، ورنہ نہ ہو. ایسا ہی ہے نا. اور کتنی بڑی تعداد میں ہے، ایک کو دوسرا، دوسرے کو، یعنی کہ چوائس بہت ہے. ایسے ہی ہے. اگلی جو بات کروں وہاں یہ سمجھ میں آئے گی. اور پھر ان علماء میں سے کسی کا انسان انکاری کر دے کہ یار یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کافر تو نہیں ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ. اب ان علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے والے کو یہ دو نعمتیں مل رہی ہیں. ارے خدا کے بندو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نامدار کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو کیا نہیں ملا ہوگا؟ انہیں کیا ملا ہوگا؟ یہ تو ایک عام ولی کے بارے میں بات ہے، ایک عام ولی، ایک عام عالم، ایک عام شیخ کے بارے میں. اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو کیا مقام ملا ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی، وہ کوئی بھی ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یا کہیں بھی کوئی بھی صحابی ہوں، وہ جنگ جمل میں میدان میں آئے ہوں، جنگ صفین میں آئے ہوں، وہ کہیں بھی آئے ہوں، اس کے اوپر 3 الحمدللہ بیانات ہیں تفصیل کے ساتھ. وہ کیا معاملات ہیں؟ وہ ایک الگ چیز ہے جس میں یہود کی سازش اور بہت کچھ اس میں شامل ہے. تو جناب علی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے صحابہ کے بارے میں تکلیف مت دینا.
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنت میں جائے گا، ایمان والا نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور قرآن میں صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے بتائیں جی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور کیا آتا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے تمام سے جنت کا وعدہ۔ تو اس لیے ہرگز بھی کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں معمولی سی بھی خرابی نہیں آنی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں، قطعاً اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں رہنی چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت الٹا سیدھا چل رہا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو لا یصلاھا الا الاشقى الذی کذب وتولی۔ آخری 5 آیات میں مضمون تو پوری امت کے لیے عام ہے، لیکن یہ خاص طور سے اس کا شان نزول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے۔ یہ سارا معاملہ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، اور بچائیں گے ہم اس بڑے بچنے والے کو، بڑے متقی کو، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی لوگ بھی جو اس راستے پہ چلیں گے، جو صدیقیت کے راستے پر ہوں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاکیزہ ہو جائے۔ یعنی معلوم کیا ہوا کہ تزکیہ نفس بیت، ذکر اور مراقبے سے ہی نہیں، مال خرچ کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیے بغیر تزکیہ نفس مکمل نہیں ہوتا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، مال انسان خرچ کرے یہ سوچ کے کہ میرا تزکیہ ہو، یعنی کہ میں اگلے پر احسان کر رہا ہوں، اگلے پہ احسان نہیں کر رہا، اپنا فائدہ چاہ رہا ہوں۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، انسان جب کسی پہ مال خرچ کر رہا ہو تو اس کا بھی اس کو خیال نہ ہو کہ اس نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے بھائی، آگے کبھی کوئی کرے گا۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اللہ کے رب، اللہ رب العزت کی رضا کی تلاش میں، اس کی جستجو میں انسان مال خرچ کرے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ابھی حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ساری باتیں ہیں۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل غریب، کمزور، ضعیف مسلمانوں کو، جو کسی کافر کے غلام ہوتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے اور وہ کافر ان کو شدید ترین سزائیں دیتا تھا، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے کافی لوگ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اور لوگوں کے بارے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مالکوں سے مل کر ان کے مالکوں کو منہ مانگی قیمت دی۔ امیہ بن خلف کو جب حضرت بلال کی قیمت دی نا، تو امیہ بن خلف بھی حیران، وہ تو بیچنا نہیں چاہ رہا تھا، اس نے ویسے ہی کہہ دیا کہ میں اتنی قیمت مانگوں کہ یہ چلے جائیں گے، منہ مانگی قیمت دے دی۔ تو وہ بھی حیران کہ اتنی قیمت کیوں دے رہے، کہ کیا ہو گیا، دماغی طور پہ کوئی مسئلہ ہے کیا ہے؟ اس کی تو سمجھ میں کوئی نہیں آئی۔ وہ تو اور تھا، اور تو اور جناب صدیق اکبر کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، اس وقت تو مسلمان نہیں، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں ابو بکر یہ کیا کرتے ہو، پیسے ضائع کرتے ہو، اول تو خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر تم نے کو خریدنے ہی ہیں تو کم سے کم کوئی صحت مند، کوئی اچھا، کوئی ایسا تو ہو کہ کہیں تمہاری سپورٹ کر سکے۔ ٹھیک ہے تم نے خرید کے آزاد کر دیا، لیکن معاشرے میں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب کسی غلام کو خرید کے آزاد کر دیا جاتا تو وہ زندگی بھر اس کا احسان مانتا تھا، اور تائید میں، اور بہت ساری والد کہتے تھے بھائی کرنا بھی ہے تو کسی ایسے بندے کو آزاد کرو، پیسہ ہی خرچ کرنا ہے، کہیں تمہیں ضرورت ہے تمہاری حفاظت پہ آئے، تمہاری تائید میں آئے، کوئی تمہاری سپورٹ تو کرے، یہ کیا تم ان غریب ضعیفوں کو کر رہے ہو، یہ تمہارے کس کام آنے لگے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یؤتی مالہ یتزکا، کہ وہ اپنے تزکیے کے لیے کرتے تھے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اس لیے نہیں کرتے تھے کہ کسی سے ان کا کوئی، کسی کا کوئی احسان ہو جس کا وہ بدلہ دے رہے ہیں۔ حضرت بلال نے، کسی اور نے ان پہ کوئی احسان کیا ہوا تو چلو جی اس کا کوئی حل جزاء الاحسان نہیں، الاحسان کچھ خیال کرے نہیں، وہ تو صرف اللہ کی رضا تھی۔ جب ان کے لیے اللہ کی رضا کا یہ معاملہ قرآن میں آ گیا تو اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، وہ راضی ہو جائیں گے دونوں ایک دوسرے سے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل قرآن مجید میں، اس کی شان نزول میں یہ آیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو بہرحال اس صورت میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو اپنی
سیلف جو ہے نا ہماری اس کے امپروومنٹ کے لیے اور کریکٹر بلڈنگ کے لیے 3 صفات ہیں جو اپنانی ہیں، اور دوسری تینوں سے بچنا ہے جو ان کے اپوزٹ ہیں۔ اپنانے والی کون سی ہیں وہ بتا دیں تو دعا کر لیتے ہیں جی۔ عطا کرنا ایک وہ تو ہو گیا نا، سخاوت عطا کرنا ایک، تقوی اچھی بات کی تصدیق کرنا، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ رات کو بیگم صاحبہ گھر جا کے جی میری بات اچھی ہے، میں نے جانا ہے سسرال، آپ جانے نہیں دیتے تو کیا کریں گے؟ حجت کریں گے نا؟ اچھا چلو تو گھر جا کے پتہ لگے گا کیا ہوگا، وہ عورتیں بھی سن رہی ہوں گی۔ ضروری نہیں کہ سسرال ہی جانا ہو بیگم نے، اور جو 2 بھائیوں میں بات ہو رہی ہو، 2 محلے میں کہیں بات ہو رہی ہو، تو ہم نے اگر جنت کو اپنے لیے آسان کرنا ہے تو یہ 3 چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ اور کن 3 چیزوں سے بچنا ہے جو ان کی الٹ ہے؟ کنجوسی سے بچنا ہے، بے پرواہی نہیں کرنی ہے کہ بس پرواہ کرنی ہے نا، اور اچھی بات کو جھٹلانا نہیں ہے، حجت نہیں لانی ہے۔ بات سمجھ میں آگے اگلا ٹھیک کہہ رہا ہے، نہیں مجھے حجت دے کے اس کو گھما پھرانا، یہ کام چھوڑنا ہے، سیدھا ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، بیت ہونا چاہیں تو بیت کی نیت بھی کر سکتے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، ان کی پابندی اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ درود شریف، استغفار، وقوف قلبی، مراقبہ، رابطہ شیخ، تلاوت قرآن مجید۔ ایک اعلان بھی کرنا ہے، پھر مراقبہ اور دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اعلان یہ ہے کہ جس طرح جھنگ میں نقشبندی اجتماع الحمدللہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے الحمدللہ، تو الحمدللہ لاہور میں بھی نقشبندی اجتماع انشاءاللہ تعالی اسی سال ہو رہا ہے 2024 میں، آس اکیڈمی میں۔ حضرت جی بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی، صاحبزادگان بھی تشریف لائیں گے، شیخ الحدیث صاحب انشاءاللہ العزیز تشریف لائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو لاہور کا نقشبندی اجتماع ہے، اس میں عورتوں کے لیے اس دفعہ نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے ہے، اور آس اکیڈمی، اڈا پلاٹ، رائیونڈ روڈ، لاہور۔ آس اکیڈمی، اڈا پلاٹ، رائیونڈ روڈ، لاہور۔ اور بتا رہا ہوں، اور اس میں تاریخ جو ہے وہ 20، 21 اور 22 دسمبر۔ 20 تاریخ کو جمعہ ہے، جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا، اور جمعے کے دن عصر سے لے کے رات تک، اور پھر رات کا قیام وہیں پہ ہے جگہ ہے الحمدللہ۔ پھر ہفتے کا مکمل دن ہے، ایک صبح مجلس ہوگی، ایک شام کو ہوگی، ایک رات کو ہوگی، اور پھر اتوار کو جو ہے وہ ظہر پہ مکمل ہو جائے گا۔ اتوار کو بخاری شریف کی تکمیل بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی دعا حضرت جی کروائیں گے، اور ہفتے والے دن مغرب کے بعد انشاءاللہ تعالی حضرت جی کا بیان ہوگا، اور ہفتے کو اور جمعے کو انشاءاللہ تعالی صاحبزادگان کے انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گے، تو شیخ الحدیث صاحب کا بھی بیان ہوگا، اور بھی علماء کرام کے انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گے۔ تو 20 دسمبر عصر سے لے کے 22 دسمبر ظہر تک۔ اچھا سردی بہت ہے، اور وہ جگہ بھی ذرا شہر سے دور کھلی ہوئی ہے، تو سردی کے مطابق جو ہے نا اپنا گرم کپڑے اور بستر ان چیزوں کا لانا ہوگا خود، تو موسم کے مطابق بستر ساتھ لانے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ کھانا وہاں پہ کینٹین لگی ہوئی ہوگی، مختلف 2-3 قسم کی کینٹینیں ہوں گی، اور انتہائی مناسب قیمت کے اوپر، جس طرح رائیونڈ میں بتا رہے، غالباً شاید رائیونڈ والوں ہی کو کینٹین دی ہے، تو بہرحال انتہائی مناسب قیمت کے اوپر کھانا وہاں آسانی سے انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ رش ہوگا تو تھوڑی سی لائن بھی ہو سکتی ہے،
تو اس کے لیے کوشش کریں۔ اور لاہور والوں کے لیے تو بہت ہی خیر کی بات ہے کہ حضرت جی کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ جنگ جانا آنا وہ بھی خیر کی بات ہے، لیکن یہ تو آسان ہے لاہور والوں کے لیے کہ بس چند کلومیٹر کے اوپر ہی ایک شہر کے اندر ہی کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو 20 دسمبر عصر سے لے کے 22 دسمبر کی ظہر تک، جمعے کی عصر کے بعد سے اتوار کی ظہر تک یہ آس اکیڈمی میں لاہور کا اجتماع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے، قبول فرمائے اور ہر طریقے کے شر سے محفوظ فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل بھی کریں تاکہ ہمارا حصہ پڑے اور دوسرے شہروں سے بھی لوگ آنا چاہیں تو مرد حضرات آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کے لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ میں ہمیں شامل فرما، جنت ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ شریعت کو ہماری طبیعت بنا دیجئے، یا اللہ ہماری طبیعت کو شریعت کے مطابق بنا دیجئے۔ یا اللہ نیکی کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل بنا دیجئے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ ہم میں ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجئے، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما دیجئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ یا الہ العالمین ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما دیجئے،
ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما دیجیے، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درس قرآن www.درسقرآن.com